میرا اللہ فرماتا ہے صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کا توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چال سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ کتنی ہی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھو، مگر پرسکون زندگی کے لیے پڑھنا قرآن ضروری ہے۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اتنی کوشش کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے نہ روئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ نماز میں رو کر جو سکون ملتا ہے وہ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں دعا کے لیے، دیکھو کس قدر اللہ نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو چھوٹا مت سمجھو، جو کام ایک چھوٹی سی سوئی کر سکتی ہے وہ تلوار نہیں کر سکتی۔ کوئی ہنسا گیا، کوئی رلا گیا، اگلے سال کا تو پتہ نہیں، لیکن بیتا ہوا سال بہت کچھ سکھا گیا۔ درد سے شفا دے دیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے۔ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ ایک سجدے میں سبھی کو بخش کے سکون دے دیتا ہے۔ آنسوؤں کا جاری ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت کی غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہماری عبادت زندگی کے لیے نہیں، ہماری زندگی عبادت کے لیے ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، سب مطلبی ہوتے ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں، سب بے وفا ہوتے ہیں، سب وعدہ توڑ دیتے ہیں، سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ رب کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اس کے ایک کن پہ حقیقتیں بدل جاتی ہیں اور تم اپنے نصیب کی بات کر رہے ہو۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ صبر کے ساتھ چلتے رہو، انشاءاللہ آنے والا کل سب سے بہترین کل ہوگا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ ایسے دین کی معلومات رکھنے سے کیا فائدہ جس پر عمل نہ کیا جائے؟ یہ تو وہی بات ہوئی، معلوم سب کچھ ہے لیکن آتا کچھ نہیں۔ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، دعا کرنے سے اللہ سے دل کی بات ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں تنہا تھا اور اداس تھا، پھر بھی وہ اکیلے میرے ساتھ تھا۔ میں گنہگار تھا اور خطاوار تھا، پھر بھی وہ میرے عیبوں کو چھپاتا تھا۔ پھر میں نے صبر کیا اور اس نے تھام لیا۔ راضی رہا کرو ہر پل رب کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے آس پاس موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالیں، اگر دل میں احساس ہوا تو منہ سے شکوہ کی جگہ شکر ادا ہوگا۔ اپنی نظروں کا اس طرح خیال رکھیں کہ آپ کی نظر سے کوئی انسان نہ گرے اور نہ ہی آپ کسی انسان کی نظر سے گریں۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو، انسان سے نہیں۔ بے شک انسان کا مقدر اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، مگر اس نے دعا کا اختیار اپنے بندوں کو دے دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی طاقت مت سمجھو، ان قریب تمہیں زیر ہو کر پیش بھی ہونا ہے۔ فجر میں کامیابی ہے، فجر ادا کرنے والوں کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو نمازوں سے تہجد تک کا سفر خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔
نماز کی پابندی سے انسان دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اتنے گنہگار ہونے پر بھی رب اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ اللہ کی محبت نماز تک لے جاتی ہے، انسان خود نہیں اٹھتا، محبت اٹھاتی ہے۔ زندگی میں سکون نہیں ہے تو نماز پڑھو، بے شک نماز سے زیادہ سکون کہیں نہیں۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔